نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال الامام حجۃ الاسلام الشیخ ولی اللہ دہلوی باب حقیقت النبوۃ و خواصہا۔ یہ اس مبحث کا چھٹے مبحث کا دوسرا باب ہے۔ پچھلے باب میں ہم نے بنیادی طور پر یہ بات سمجھی تھی کہ ہر قوم کے لیے ایک رہنما اور ہادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ قومیں بغیر رہنماؤں اور قیادت کے ترقی نہیں کرتی۔ ترقیات کے لیے ضروری ہے قیادت اعلیٰ ترین درجے کی ہو۔ یہ ہر قوم کی بنیادی خصوصیت ہے۔ دنیا بھر کے تمام معاشروں میں جہاں جہاں مذاہب اور نظام حیات ہیں تو ان کی رہنمائی انبیاء علیہم السلام یا حکماء نے کی ہے۔ وہ رہنما کون ہوتے ہیں، ان کی بنیادی حقیقت کیا ہے، اس پر یہ باب ہے۔ اس لیے باب کا عنوان قائم کیا ہے حقیقت النبوہ۔ نبوت کی بنیادی حقیقت کیا ہے اور اس کے خواص و نتائج کیا ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب نے یہاں 3 بنیادی علمی قاعدے اور ضابطے بیان کیے ہیں اور تینوں کا آغاز علم سے کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی بات یہ واضح کر رہے ہیں علم۔ علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ ترین طبقے، مختلف طبقات میں سے سب سے اعلیٰ ترین طبقہ سمجھدار لوگوں کا ہوتا ہے۔ اصطلاح میں انہیں مفہمون، شاہ صاحب نے اس کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے، مفہم، سمجھے ہوئے لوگ۔ تفہیم سے ہے، مفعول کا صیغہ، سمجھے سمجھائے لوگ، سمجھدار لوگ۔ آپ اس کا ترجمہ کر لیجیے۔ ہر معاشرے میں جو سب سے اعلیٰ ترین طبقہ ہوتا ہے وہ جو سمجھدار ہو۔ مفہم کی جمع ہے مفہمون۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ صاحب کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ نکالتے ہوئے مفہم کی ایک تعریف کی ہے۔ ہر وہ انسان ہے جس کے اندر 2 بنیادی صلاحیتیں ہوں۔ لہو فہم بحالت نوع الانسان، کل انسان لہو فہم بحالت نوع الانسانی، ولہ علم بمنافعہ الدنیویہ و اخرویہ و مضارہ۔ ہر وہ انسان جو نوع انسانیت کی اصل اور حقیقی حالت کو سمجھ لے کہ اس دور کے انسانوں کی اصل قرار واقعی حالت کیا ہے، نوع انسانیت کی صحیح اور درست حالت کا علم ہونا، پہلی بنیادی چیز یہ ہے، اور اس کی بھی سمجھ کا ہونا۔ لہو فہم بحالت نوع الانسان، نوع انسانیت کے حالات سے پوری سمجھداری کے ساتھ سب سے پہلے آگہی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کو اس بات کا علم بھی ہو کہ اس نوع انسانی کے دنیا اور دین یا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اس کے نفع بخش چیزیں کون سی ہیں، فائدہ پہنچانے والی کون سی چیزیں ہیں، اور اس کی نقصان پہنچانے والی چیزیں کون سی ہیں۔ 2 باتیں ہو گئی، اور یہ دونوں باتیں نوع انسانیت کا حقیقی علم، فہم، اور اس کے نفع اور نقصان کے تمام تر پہلوؤں کا علم، یہ بتائید حضیرت القدس، حضرت القدس کی تائید سے اسے یہ حاصل ہے۔
یعنی محض دنیاوی عقل کافی نہیں، یہ فہم اور علم اسے حضرت القدس کی تائید سے حاصل ہوا ہو، بلا تجشم کسب و تقدیر تعلم، نہ تو اپنے محنت اور مشقت سے اس نے وہ فہم اور علم حاصل کیا، اور نہ کسی استاد سے سیکھا، استاد سے سیکھنے کا عمل بھی نہ ہو، اور نہ ہی خود اپنی کسی محنت اور جدوجہد یا کسب سے اس نے حاصل کیا ہو۔ اس کے وجدان، اس کے شعور، اس کی جو علمی اور عملی حالت ہے وہ حضرت القدس کی تائید سے اسے انسان کی جو حقیقی حالت ہے اس کا علم، اور اس انسان کی کامیابی اور اس کے نقصانات کے تمام پہلوؤں کا علم اور فہم اسے حاصل ہو۔ اس کو کہتے ہیں مفہم۔ یہ جامع معنی تعریف مولانا عبید اللہ سندھی نے کی ہے اس مفہم کی۔ اب ایسے سمجھدار لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں ہم ناس اہل اصطلاح ملکیتہم فی غایت العلو، وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر ملکیت اور بہیمیت دونوں میں صلح بھی ہو۔ پیچھے والی اصطلاح یاد رکھیں کہ انسان مرکب ہے ملکیت اور بہیمیت سے، اس کی ملکیت اور بہیمیت میں تجاذب کے بجائے تصالح ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کی ملکیت انتہا درجے کی اعلیٰ ہو، فی غایت العلو، اتنے اونچے درجے کی ہو کہ یمکن لہم ان ینبعثوا الی اقامت نظام مطلوب، ان کو قدرت حاصل ہو کہ انسانیت کے لیے جو مطلوبہ نظام ہے اس کو قائم کرنے کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوں، کسی چیز کی پرواہ نہ کرے، ساری دنیا مخالفت کرتے ہیں تو کرے، ان کے لیے یہ طاقت اور قدرت حاصل کرنے کے لیے تمکین ان کو حاصل ہو، اپنی سوچی سمجھی ہوئی بات پر پوری قدرت ہو کہ وہ اس کے لیے ہر حال میں اٹھ کھڑے ہو۔ اور یہ اٹھ کھڑا ہونا بھی کسی ذاتی جذبے اور داعیے سے نہیں، بلکہ بداعیت حقانیت، حقانی جذبے اور داعیے سے۔ رمضان میں آپ نے امداد السلوک میں خطرات کی بحث پڑھی ہے، وہاں حضرت گنگوہی نے گفتگو کی ہے کہ خطرات یا خیالات یا داعیے کئی قسموں کے ہوتے ہیں، جس میں داعیہ نفسانیہ، نفس کی خواہش سے آپ کسی کام کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، داعیہ شیطانیہ یا شیطان کے خیال سے، ملائے سافل کی کسی قوت سے، اور ایک داعیہ وہ جو داعیہ ملکیہ، ملائے سافل کے جو فرشتے ہیں، انہوں نے کوئی داعیہ آپ کے اندر جذبہ بیدار کیا اس کے نتیجے میں، اور ایک جو آخری اور اعلیٰ ترین قسم ہے اسے داعیہ حقانیہ کہتے ہیں، جو ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کی طاقت اور قوت سے انسان کے اندر ابھرتا ہے، اس کو داعیہ حقانیہ کہتے ہیں۔ یہ چار بنیادی داعیے ہیں۔ کوئی انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو ان کے پیچھے ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک کار فرما ہوتا ہے۔ عام انسانوں میں تو داعیہ نفسانیہ یا داعیہ شیطانیہ ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ نیک ہوں تو داعیہ ملکیہ، کسی فرشتے نے کوئی جذبہ یا اچھا خیال آپ کے دماغ میں ڈالا ہے، ایسا فرشتہ جو ملائے سافل کا ہے، شیطان کے مقابلے کی طاقت، اس میں کشمکش ہوتی رہتی ہے۔ شیطانی، وہاں حضرت گنگوہی نے بحث کی ہے کہ شیطانی داعیے اور ملائے سافل کے فرشتے کے داعیے میں کشمکش ہوتی ہے، کبھی ایک غالب آتا ہے تو کبھی دوسرا اس کی رد کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک داعیہ حقانیہ ہوتا ہے،
اور وہاں حضرت نے بھی گفتگو کی اور شاہ صاحب نے بھی مختلف کتابوں میں بات کی ہے کہ یہ جب داعیہ حقانیہ آتا ہے یہ کر برق الخاطف، ایک ایسی چمکدار اچانک پڑنے والی روشنی، جیسے گرج چمک کے ساتھ بجلی زمین پر گرتی ہے، لمحات کے لیے آتی ہے اور ایک لمحے میں ہو کر بھاگ جاتی ہے، اور جب وہ آتی ہے تو یہاں کی کوئی طاقت اور قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب داعیہ حقانیہ کسی کے قلب میں پیدا ہوتا ہے تو پھر سارے داعیے اور باقی تمام قوتیں وہ اس کے زیر ہو جاتی ہیں، تابع ہو جاتی ہیں، ان میں کسی میں یہ سکت نہیں ہوتی کہ اس داعیہ حقانیہ کا مقابلہ کر سکے۔ وہاں اللہ کو جو مطلوب اور مقصود ہوتا ہے وہ ہر حال میں اس کے پورے وجود کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ تو اس کو داعیہ حقانیہ کی بنیاد پر انسانیت کے لیے جو مطلوبہ نظام ہے اس سے قائم کرنے کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہو۔ اور پھر تیسری بات شاہ صاحب نے کہی کہ وَيَتَرَشَّحُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى عُلُومٌ وَأَحْوَالٌ إِلَٰهِيَّةٌ، یہ داعیہ حقانیہ آ کر جب انہیں کسی کام کے لیے کھڑا کر دیتا ہے تو پھر اس کام کی تکمیل کے لیے ملأ اعلیٰ کی طرف سے ان پر علوم نازل ہوتے ہیں، ان کا ترشح ہوتا ہے۔ جیسے شبنم کے قطرے گرتے ہیں، ایک ہوتی ہے بارش، وہ تو انزال یا تنزیل کے طور پر، اور ایک ہوتا ہے ترشح، یعنی اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جب شبنم کی پھوار گر رہی ہوتی ہے ایسا ہلکی 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 ہلکی، اور یہ جو ہلکی ہلکی بارش یا ترشح ہو رہا ہوتا ہے تو یہ جیسے ہی زمین پر پڑتا ہے فوراً ہی زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ موسلا دھار بارش آئے تو وہ آتی ہے اور ایک سیلاب کی طرح بہہ کر گزر جاتی ہے، لیکن جو ترشح ہوتا ہے آہستہ آہستہ بارش قطرہ قطرہ گر رہی ہوتی ہے یا شبنم گر رہی ہوتی ہے، پھوار ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ پوری زمین میں کیا ہے جذب ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ملأ اعلیٰ سے علوم کا ترشح ہوتا ہے، اور وہ ترشح انسانی قلب میں، اس قلب میں جو داعیہ حقانیہ کے ساتھ ہے اس کے قلب میں جذب ہوتا چلا جاتا ہے۔ دو باتیں کہی ہیں، ایک علوم اور ایک احوال۔ پہلے مبحث کی باتیں یاد رکھیں گے تو باتیں یہاں سمجھ میں آئیں گی۔ انسان کی ایک قوت عقلیہ ہے اور ایک قوت عملیہ ہے۔ قوت عقلیہ کے لیے علم کی غذا کی ضرورت ہے، تو ایسے لوگوں پر علوم آتے ہیں ان کی قوت عقلیہ کو مہمیز لگانے کے لیے، اور دوسری قوت عملیہ ہے۔ قوت عملیہ کے نتیجے میں انسان کے اندر کام جس کو آپ سر انجام دے رہے ہیں اس کے مختلف مرحلے اور اس کے حوالے سے مختلف احوال انسان کے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کام اس کے تمام مرحلے یکدم نہیں ہو سکتے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں وہ بتدریج ہوتا ہے، ایک حالت سے گزرتا ہے، ایک مرحلے سے گزرتا ہے، پھر دوسرے مرحلے میں، پھر تیسرے مرحلے میں۔ تو ہر مرحلے پہ ان کی جو حالت ہوتی ہے وہ الہی ہوتی ہے، احوال الہیہ انہیں کہتے ہیں۔ احوال ہی سے مقامات پیدا ہوتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح۔ تو اعمال کی جو مختلف حالات ہیں، آدمی مختلف مرحلوں سے گزرتے گزرتے جب کسی ایک منزل پر پہنچتا ہے تو اسی کو مقام کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو مفہمین ہیں ان پر ملأ اعلیٰ کی جانب سے ان کی قوت عقلیہ کو سیراب کرنے کے لیے علوم کی بارش ہوتی ہے، علوم کا ترشح ہوتا ہے، اور ان کی قوت عملیہ کو مہمیز دینے کے لیے احوال الہیہ طاری ہوتے ہیں۔ ان کے اندر الہی حالات و واقعات اور ان مرحلوں کی تکمیل کے جو عملی جذبات ہیں وہ بیدار ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ المفہمون جن کی ملکیت اور بہیمیت میں تصالح ہے، ملکیت انتہا درجے کی بلند ترین ہوتی ہے،
ان کے اندر یہ طاقت اور قوت ہوتی ہے کہ وہ داعیہ حقانیہ کی بنیاد پر انسانیت کے لیے مطلوبہ نظام قائم کرنے کے لیے ہر حال میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف خواہش نہیں، تمکن، اقتدار، غلبہ، اور پھر اس کام کی انجام دہی کے زمانے میں مالائے اعلیٰ سے ان کی عقل کو سیراب کرنے کے لیے علوم اور ان کے قلب اور عملی صلاحیتوں کو سیراب کرنے کے لیے احوال الہیہ کا ترشح ہوتا ہے۔ یہ لوگ مفہم کہلاتے ہیں۔ یہ مفہم کی تعریف ہو گئی۔ اس کو آسان لفظوں میں مولانا سندھی نے باقاعدہ جیسے باقی علوم کی تعریفیں کی گئی ہیں، اس تعریف کے تناظر میں مولانا سندھی نے اسے ڈھال دیا کہ ہر وہ انسان جس میں یہ فہم ہو نوع انسانیت کا اور اس کے دنیاوی اور اخروی کامیابی کے علوم حضرت القدس کی تائید سے بغیر کسی کے سیکھے ہوئے اور بغیر کسی کسب کے داعیہ حقانیہ کے طور پر از خود اس کے اوپر اس کا علوم کا اور احوال کا نزول ہو۔ یہ تعریف ہو گئی۔ مفہم کا کردار کیا ہوتا ہے؟ وَمِن سیرت المفہم، مفہم کی سیرت و کردار، اس تعریف کے نتیجے میں جو ان کے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی ہے، اس حوالے سے ان کے اندر درج ذیل بنیادی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ شاہ صاحب نے یہاں کم از کم 3 بنیادی خصوصیت ان کی سیرت و کردار کی بیان کی ہے۔ نمبر 1، ان یکون معتدل المزاج۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا مزاج بڑا معتدل اور متوازن ہوتا ہے، یعنی ان کا طبیعی مزاج، ان کا جو نفسانی یا نفسی اور طبعی خصوصیات اور تمام قوتیں ہیں وہ ایک متوازن حالت میں ہوتی ہیں۔ جتنی بھی طبعی خواص ہیں تمام اعضاء کی، شاہ صاحب نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا سوی الخلق والخلق، تخلیق کے اعتبار سے بھی اس مفہم کی جسم کے تمام اعضاء اور تمام جسم کے قوتیں وہ بھی اعلیٰ ترین درجے پر ہوتی ہیں۔ اس کا جسم بھی نبی انبیاء علیہم السلام کے جسد مبارکہ، اجسام مبارکہ وہ اعلیٰ ترین درجے پر ہوتے ہیں۔ نظر بھی سمجھ لیجیے اعلیٰ، پکڑنے کی طاقت بھی، ہاتھ پاؤں اعضاء جسم ساخت حسن کے اعلیٰ ترین کمال پر، تخلیق کے اعتبار سے بھی کوئی نقص اور کوئی کوتاہی ان میں نہیں ہوتی۔ اور دوسری بنیادی چیز والخلق، جب انسان کا جسم اعلیٰ ترین تخلیقی صلاحیتوں کا شاہکار ہو تو ضرور ان سے جو اخلاق، ان کے جو اخلاق اور کردار سامنے آئے تو وہ بھی اعلیٰ ترین درجے کا۔ تو اخلاق میں بھی اعلیٰ ترین اور تخلیق میں بھی اعلیٰ ترین اور معتدل۔ اب شاہ صاحب نے یہ متوازن مزاج اور بہترین تخلیق اور بہترین خلق کو مزید واضح کرتے ہوئے شاہ صاحب نے کہا لیس فیہ خبابۃ مفرطۃ بحسب الآراء الجزیہ، اس کے اندر ایسی جلد بازی نہ ہو کہ جو چیزوں کے اندر جو انفرادی اور جزوی پہلو ہے رأی جزی کے تناظر میں انتہا درجے کی حد سے زیادہ بڑی ہوئی نہ ہو، جلد بازی۔ خبابۃ مفرطۃ، افراط و تفریط کے شکار نہ ہو جو اس کے انفرادی اور جزوی پہلو ہیں۔ انسان کے اندر 2 صلاحیتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ کلیات کا ادراک کرتا ہے، بڑے بڑے کام، اور ایک چھوٹے چھوٹے جو معمولی پہلو ہوتے ہیں کسی چیز کے، بڑی باریک بینی سے۔ اگر انسان کے اندر باریک بینی سے جزوی پہلوؤں پر غور کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو عام طور پر وہ کلی صلاحیتوں سے محروم ہوتا ہے۔
اور اسی میں انتہا پسندی پر چلا جائے تو توازن نہیں رہتا، وہ جزیات کے اندر ہی الجھا رہتا ہے۔ اور اگلی بات کہی ولا ذکاء مفرط لا یجد به من الکلی الی الجزئی، نہ ہی اتنی اعلیٰ درجے کی ذہانت کہ جو صرف کلیات اور بڑے بڑے کاموں کے اندر ہی عقل اس کی مگن رہے، اور زمین پہ نیچے اتر کے جو معروضی صورتحال ہے، جزیات ہے، اس پر عمل درآمد کی، اس کو وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہی نہ ملے۔ اسی لیے جو اعلیٰ ترین دماغ کلیات پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، عام طور پر اپنی ذاتی زندگی کے جو جزوی پہلو ہوتے ہیں اس سے لاپرواہ ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے، کپڑوں کی کوئی حالت نہیں، کھانے پینے کا ہوش نہیں، ہاں جی، کسی سے ملنے جلنے کا کوئی وہ نہیں، بس وہ اپنے دماغ میں، اور نہ ہی جزیات کی طرف اتنا ہو کہ جسم کی کنگھی تیل پانی میں لگا رہے، اور جو کلیات کا ادراک کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔ تو سوی الخلق والخلق وہ ہے، نہ تو اعلیٰ درجے کی ایسی ذہانت کہ صرف کلی امور میں منامک رہے، اور نہ ہی ایسی اعلیٰ ترین درجے کی جزیات اور انفرادیت کی ذرا ذرا سی نزاکتیں اور ہاں جی جزوی پہلو کہ اس کے بغیر ان کا مزاج بگڑ جائے، دونوں باتیں نہ ہوں۔ ایسی ذہانت بھی درست نہیں کہ من الروح الی الشبح سبیلا، اس کو راستہ نہ ملے کہ جو کسی چیز کی روح ہے اس کا عملی راستہ کیا ہے، اس وقت عمل کرنے کے لیے پریکٹیکلی طور پر کیا چیزیں مطلوب ہیں اس روح کو یا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، تو دونوں چیزیں نہ ہوں۔ اور ایک تیسری بات بھی شاہ صاحب نے کہی ولا غباوۃ مفرطۃ، نہ ہی اتنی انتہا درجے کی حماقت، غباوت بے وقوفی ہو کہ لا يتخلص بها من الجزء الى الکلی، کہ جزیات سے کلیات کی طرف، اور جو اشباہ یا امثال ہیں، مثالیں ہیں، ان کے ذریعے سے کلیات کی طرف جانے کی صلاحیت نہ رہے، تو نہ وہ احمق ہو، نہ ایسا اعلیٰ درجے کا ذہین ہو کہ نیچے اترنے کی اہلیت نہ ہو، اور نہ ہی اس کے اندر ہاں جی جزوی آراء کے اندر اتنا انہماک کہ وہ اس سے اوپر اٹھ کر آگے جانے کی صلاحیت نہ رکھتا۔ ایک ہے حماقت، حماقت والے کو تو نہ کلیات کا پتہ ہوتا ہے نہ جزیات کا، بس وہ تو اپنے گرد و پیش کی دنیا میں مگن ہوتا ہے، اور ایک ایسی ذہانت ہوتی ہے جو جزوی باریک باتوں میں الجھ کر کلیات کی طرف نہیں جاتی، اور ایک وہ جو کلیات کے اندر منہمک رہتی ہے، جزیات کی طرف نہیں آتی۔ تو تینوں باتیں نہ ہوں تو وہ سوی الخلق والخلق ہے، جو خلق کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے بھی اور خلق کے اعتبار سے بھی معتدل ہے، معتدل المزاج ہے۔ مفہم کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی طبیعی تمام خواص، یعنی اس کا جسم، اس کی عقل، اس کی طبیعی قوتیں جتنی بھی ہیں وہ تمام کی تمام معتدل المزاج ہوں، نمبر ایک۔ نمبر دو، وَيَكُونَ کا عطف پیچھے ہو رہا، ان یکون معتدل المزاج پر، ان یکون معتدل المزاج وان یکون الزم الناس بالسنت الراشدہ، اس لیے یہ دوسری قسم ہوگی، دوسری بات ہوگی۔ اور وہ مفہم لوگوں میں سب سے زیادہ سنت راشدہ، یعنی جو صحیح طریقہ کار ہے میانہ روی پر مبنی، اس کا سب سے زیادہ پابند ہو، سب سے زیادہ پابند ہو۔ اس کا تعلق قلبی قوتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک آدمی عقلی طور پر تو جان گیا یا طبی طور پر تو سمجھ گیا کہ اچھی بات یہ ہے، لیکن محض علم برائے علم تو کچھ نہیں ہے، اس کا قلب اس معتدل اور بہترین راستے کو اتنی مضبوطی سے، استقامت سے، جرأت اور ہمت سے لازمی پکڑ لے کہ کبھی بھی کسی حالت میں بھی اس سے جدا نہ ہو۔ سنت راشدہ کا کیا مطلب ہے؟ شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کے لیے بھی ساتھ چند جملے لائے ہیں، اس کی وضاحت کے لیے ذا سمت حسن فی عباداتہ، اپنی عبادات کے اندر بہت اچھے اور معتدل
طریقہ کار کا پابند ہو، نہ ہی عبادت کے اندر اتنا انہماک کہ باقی دنیا کا کوئی عطا پتہ نہیں، اور نہ ہی دنیا میں اتنا انہماک کہ عبادات کی غفلت ہو جائے۔ عبادت کے حوالے سے سمت صالح شاہ صاحب نے بدور بازگاہ میں جو 8 بنیادی اخلاق انسانیت کے بیان کیے ہیں، عام انسانوں کے بھی، ان میں سمت صالح بہت اچھا اور عمدہ متوازن اس کا طریقہ کار عبادات میں سمت صالح ہو، ذا عدالت فی معاملتہ مع الناس، یعنی ذاتی طور پر جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہے وہ متوازن طور پر اچھی عادات و اطوار کا مالک، اور انسانوں کے ساتھ جو اس کا معاملہ ہے وہ بھی اعتدال پر، ذا عدالت والا ہو ہر ایک کو اس کے حقوق کے اعتبار سے، بیوی کے، بچوں کے، معاملات کے، خرید و فروخت کے، سوسائٹی کے، قوم کے، ملک کے تمام معاملات میں اعتدال ہو، ایک کے حقوق پورے کرے اور دوسروں کے حقوق توڑ دے، ایسی بات نہیں۔ مفہم لوگوں کے ساتھ جو معاملات سر انجام دیتا ہے اس میں وہ ذا عدالت۔ اسی طرح تیسری بات کہی، الزم الناس بالسنت الراشدہ کی خصوصیت میں محبا للتدبیر الکلی، تدبیر کلی کو پسند کرے، کلی سطح پر چیزوں کو دیکھنے اور رائے قائم کرنے کی حوالے سے اس کے اندر جذبہ موجود ہو، میکرو سطح پر چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو، راغباً فی النفع العام، عام انسانیت کو نفع پہنچانے میں رغبت، ذوق، شوق رکھتا ہو، لا یؤذی احدا الا بالعرض، کسی انسان کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائے سوائے کسی عرض یا عارضی وجہ کی سبب سے، کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے الا بالعرض۔ اور عرض کیا ہے کہ جس انسان کو تکلیف پہنچانا مطلوب ہے اس کو اگر تکلیف نہ پہنچائی گئی تو عام انسانیت کا نقصان ہوگا، عام انسانیت کے نفع کے لیے ابو جہل کا قاتل، فرعون کا خاتمہ، کیونکہ وہ انسان اتنا زہریلا ہو چکا ہے کہ اگر وہ باقی رہے گے تو باقی انسانیت کا جو نفع عمومی ہے وہ تباہ و خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو عارضی طور پر، عرض کے طور پر، ورنہ فی ذاتی ہی اس کے دل میں کسی انسان کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ او یلازمہ، یا کسی انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے اس لیے کہ کل انسانیت کو نفع پہنچانے کے لوازمات میں سے ہے کہ اس کے بغیر نفع نہیں پہنچے گا جب تک کہ اس کو سزا نہ دی جائے۔ یہ ہے الزم الناس بالسنت الراشدہ، دوسرا کردار۔ اور تیسرا کردار آگے بیان کیا ہے، ایک ہے عبادات کے اعتبار سے، سنت راشدہ، اور اس کے انسانی معاملات کے اعتبار سے، لا یزال مائلا الی عالم الغیب، ہمیشہ اس کا رجحان اور میلان عالم غیب کی طرف، حضرت القدس اور مالا اعلیٰ کے عالم سے اس کا ربط ہو، اس کا میلان، اس کا خیال، اس کا دھیان اس طرف رہے، جو قرآن نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اس لیے صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھے، اور اللہ کی طرف اس میلان کا اثر ان کی گفتگو سے بھی محسوس ہو رہا ہو۔ جب وہ گفتگو کریں تو یہ پتہ چلے کہ عالم غیب سے غیبی طاقت ہے جو ان کی زبان سے بول رہی ہے، ان کے چہرے سے بھی پتہ چلے، یحس اثر میلہ فی کلامہ، ان کی گفتگو میں، ووجہہ، چہرے سے، وشانہ کلہ، ان کے تمام زندگی کے کام اور اقدامات کرنے سے وہ عالم غیب کے ساتھ ربط اور تعلق جو ہے اس کا احساس ظاہر ہو رہا ہو۔
یرا دیکھا جائے کہ انہو مؤید من الغیب کہ ان کو غیب سے تائید حاصل ہو رہی ہے۔ ینفتح لہ بادنی ریاضۃ ما لا ینفتح لغیرہ من القرب والسکینہ، ان کو اللہ کا قرب اور اطمینان کی حالت معمولی سی ریاضت سے دروازہ کھل جاتا ہے، جو باقی لوگوں کو بڑے سینکڑوں سال کی ریاضت کے باوجود بھی کبھی کھلتا ہے کبھی نہیں کھلتا۔ ایسی شخصیت دراصل جذب الہی کے تحت اللہ ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ اللہ کی مراد ہوتی ہے جی، وہ اپنے کسب سے اور سلوک سے یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے رحمۃ اللہ علیہ نے ارشادات میں بیان کیا، ایک طریقہ سلوک ہے، آدمی قدم قدم بقدم چلتا ہوا وہاں پہنچتا ہے، اور ایک طریقہ جذب ہے کہ بس ذات باری تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اچک لیا، جذب کھینچ لیا۔ تو یہ جو جذب والی صلاحیت اور استعداد ہے، یہ مفہمین کی خصوصیت ہے۔ ما لا ينفتح لغیرہ من القرب والسکینہ، یہ مفہم ہے۔ تو سیرت مفہم کا کردار، اس کی سیرت کے حوالے سے تین بنیادی باتیں بیان کر دی۔ معتدل المزاج ہو، سوی الخلق والخلق ہو، سنت راشدہ جو عدالت انسانوں کے ساتھ اور عبادت کے معاملے میں سنت راشدہ کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہو، اور عالم غیب کی طرف اس کا میلان موجود ہو، اور یہ میلان اس کی گفتگو، اس کے چہرے، اس کے حرکات و سکنات سے ظاہر ہو رہی ہو۔ یہ مفہم کی سیرت ہے۔ پہلے مفہم کی تعریف کی اور پھر مفہم کی سیرت بیان کی۔ یہ بات واضح کرنے کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں والمفہمون علی اصناف کثیرۃ، مفہمون کی بہت ساری اقسام ہیں، واستعدادات مختلفۃ، اور مختلف استعدادات کے مالک لوگ جو ہیں وہ مفہم اور سمجھدار کہلائے جاتے ہیں۔ اس کی کل 8 قسمیں یہاں شاہ صاحب نے بیان کی ہیں۔ دنیا بھر کے تمام معاشروں اور مذاہب اور ان کے انبیاء اور رہنماؤں، ہادیوں، لیڈروں کے تمام تر حالات کا تحلیل و تجزیہ کر کے، اور خود قرآن حکیم نے جس انداز میں ان ہادیوں اور رہنماؤں کا تذکرہ کیا اور ان کے لیے جو اصطلاحات استعمال کی ہیں، ان تمام کا خلاصہ شاہ صاحب نے قرآن و سنت میں جو بھی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس کے تناظر میں شاہ صاحب نے یہ 8 اقسام متعین کی ہیں۔ یہ تمام اقوام عالم کے تمام مصلحین اور ہادیین اور انبیاء پر فٹ بیٹھتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان میں سے 8 میں سے ہر قسم میں تمام خصوصیات پائی جائیں۔ 8 خصوصیات ہیں، ایک تو ضرور ہوگی، تبھی وہ اپنے درجے کا مفہم ہوگا، اور پھر جیسے جیسے ان کے درجات، کسی میں 2، کسی میں 3، کسی میں 4، اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں 8 کی 8 اقسام پائی جاتی ہیں۔ قرآن کا مطالعہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے، اور اسی بنیاد پر مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کی ترتیب نزولی سے اس بات کو سمجھا کہ قرآن حکیم مکہ کے ابتدائی زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عنوان سے پکار رہا ہے، اور اگلے زمانے میں جیسے اگلے کچھ عرصہ گزرتا ہے تو مکہ میں ہی حضور کے لیے قرآن نے دوسری کون سی اصطلاح استعمال کی، پھر تیسری کون سی استعمال کی، پھر چوتھی کون سی استعمال کی، اور جب مدینہ میں آ کر ریاست مدینہ آپ نے قائم کی تو پھر کون کون سی اصطلاحات استعمال ہوئیں، اور فتح مکہ کے موقع پر قرآن نے کیا کہا۔ 23 سالہ دور نبوت میں یہ 8 کی 8 اقسام جو ہیں ان کی تکمیل ہو گئی، اور جب بین الاقوامی سطح پہ امام الانبیاء کے منصب پر پہنچے تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا اعلان ہو گیا۔ اس سے نبوت کے تمام ارتقائی مراحل قرآن کی زبان سے ہی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی تناظر میں شاہ صاحب نے یہاں بات بیان کی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فمن کان اکثر حالہ
ان یتلقی من الحق علوم تہذیب النفس بالعبادات فہو الکامل۔ پہلا درجہ جو ہے، سب سے پہلا مفہم وہ ہے جسے کامل کہا جاتا ہے۔ کامل وہ مفہم ہے جس کی اکثر حالت یہ ہے کہ وہ حق تبارک و تعالیٰ سے اس پر القاء ہوتا ہے انسانوں کو مہذب بنانے کے علوم، عبادات کے ذریعے سے۔ کن عبادات کے ذریعے سے انسانی نفس مہذب بنتے ہیں؟ وہ علوم اللہ کی طرف سے اس کامل پر القاء کیے جاتے ہیں کہ یہ عبادت کریں گے، یہ کام سر انجام دیں گے تو اس کے نتیجے میں کمال حاصل ہوگا، اس کے نتیجے میں انسانیت مہذب ہوگی۔ تو انسان کی سب سے پہلی تہذیب یہ ہے کہ وہ کامل بنے، کمال حاصل کرے، اور کمال کے حصول کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ اس کامل پر حضرت القدس کی تائید سے ان کے علوم کا ترشح ہوتا ہے۔ عبادت کے لیے کیا کیا کام کرنے ہیں جی، وہ اب آپ سورت علق پڑھ لیجئے، پہلی سورت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جی نازل ہوتی ہے غار حرا میں۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہیں، نبوت کے منصب کی سب سے پہلی سیڑھی کمال ہے، اور وہ کمال جہاں علوم نازل ہونا شروع ہو جائے۔ اور اسی لیے اس سورت کا آخر تمام ان معاملات کا جائزہ لے کر اپنے دور کے شیطان اور طاغوت اور فرعون کا مقابلہ کرنے کا پورا پروگرام بیان کر کے کیا کہا کہ ان کی اطاعت نہیں کرنی، اور اطاعت کسی کرنی، لا تطعہ واسجد واقترب، قرب الہی کے حصول کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ عبادت کا کمال تب ہے کہ جب وہ کلا ان الانسان لیطغی اس طاغوتی نظام کا انکار کرے۔ تو یہ علم سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، کمال کا پہلا درجہ علوم کا ایسا نازل ہونا کہ جو انسانی نفوس کو عبادات کے ذریعے سے مہذب بنانے کا طریقہ بتلائے، تو وہ کامل کہلاتا ہے۔ نمبر 2، ومن کان اکثر حالہ، وہ انسان، وہ مفہم جس کی زیادہ تر حالت یہ ہو کہ اس پر انسانیت کے جو اعلیٰ ترین اخلاق ہیں، اخلاق فاضلہ، اور شاہ صاحب نے اخلاق فاضلہ کی اقسام وہاں پر بیان کی ہیں بدور بازغہ میں، کہ وہ دلیر ہو، بہادر ہو، عفیف ہو، سخی ہو وغیرہ وغیرہ، عدل کرنے والا ہو، سمت صالح ہو، اس طرح، اور دیانت ہو، امانت ہو، جو تمام دنیا کے تمام مذاہب اور تمام نظاموں میں متفق اخلاق ہے، وہ اخلاق فاضلہ ہے۔ ایک ہے انسانیت کے بنیادی اخلاق، وہ تو 4 ہے اور ایک ہے انسانیت کے فاضل یعنی اخلاق فاضلہ، انہی کا مجموعہ ہے ان 4 اخلاق میں سے 2، سماحت نفس اور عدالت نفس کے ذیل کی ذیلی اخلاق، تمام کے تمام وہ اخلاق فاضلہ کہلاتے ہیں۔ تو جس انسان پر یہ اخلاق فاضلہ کا القاء مالا اعلیٰ کی طرف سے ہو، اور وہ علوم تدبیر المنزل ونحو ذالک، یعنی ارتفاق اول اور ارتفاق ثانی، ان دونوں سے متعلق جس پر علوم نازل ہوں، اسے مفہم حکیم کہا جاتا ہے۔ وہ حکیم، حکمت کہ اس کا گرد و پیش کی چیزوں کے بارے میں حقیقی معرفت حاصل کر کے اور اس کو درست مقام پر رکھنا۔ تو انسانوں کے اخلاق فاضلہ یعنی ان کی شخصی زندگی کو بہتر بنانے کے امور، اور ان کے دوسرے درجے کا جو ارتفاق ہے خاندانی نظام سے متعلق تدبیر منزل۔ تدبیر منزل میں ارتفاق ثانی میں صرف تدبیر منزل ہی نہیں، یعنی صرف گھر کا کہ جماعتی نظام ہی نہیں،
بلکہ جماعت سازی کے تمام امور شامل ہیں۔ یاد رکھو، عام طور پر جب ارتفاق ثانی کی بات کی جاتی ہے تو میاں بیوی بچے بس، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے معاشیات کی تمام 4-5 اقسام شاہ صاحب نے بدور بازگاہ میں بیان کی ہیں، حکمت معاشیہ، حکمت تعاملیہ وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ارتفاق ثانی کے درجے کی چیزیں ہیں، یعنی تنظیم کا دائرہ۔ اسی لیے وہاں تاجروں کی تنظیم شاہ صاحب نے استعمال کیا لفظ، کاشتکاروں کی تنظیم، اسی طریقے سے صنعت کاروں کی تقسیم، دستکاری کرنے والوں کی تنظیم۔ تو یعنی دوسرے درجے پہ جہاں اجتماعیت قائم ہوتی ہے، اور اس کا ایک حصہ جو ہے تدبیر المنزل ہے، فیملی سسٹم ہے، تو اس سے متعلق جو امور جاننے والا ہے، جس پر القاء ہوتے ہیں، اسے حکیم کہتے ہیں۔ حکمت کی اساس پر وہ انسانی ارتفاق اول اور ارتفاق ثانی کے لیے نظام بناتا ہے۔ تیسرے درجے پہ من کانا اکثر حالی ہی، اس سے اوپر بڑھ کر وہ آدمی جس پر القاء ہوتا ہے سیاسات کلیہ، اور نہ صرف سیاسات کلیہ بلکہ ثم وفق لاقامت العدل فی الناس، پھر اسے یہ توفیق دی جائے کہ وہ انسانوں میں عدل و انصاف کا نظام قائم کر لے۔ ثم وفق لاقامت العدل فی الناس وضب الجور عنہم، اور ان سے ظلم بھی دور کر دے، ظلم کا سسٹم توڑ دے، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ یعنی ارتفاق ثالث اور ارتفاق رابع، قومی سطح کا سیاسی نظام اور بین الاقوامی سطح کا سیاسی نظام محض اس کے علوم و افکار ہی نہیں بلکہ ان کا عملی نظام قائم کر دے، خلیفہ، حکمران۔ تو خلیفہ بننا یہ بھی مفہمین کی ایک قسم ہے، جس نے قومی نظام درست کیا اور بین الاقوامی نظام درست کیا، ارتفاق ثالث اور رابع کی ذمہ داریاں پوری کیں، تو وہ بھی مفہمین کی ایک قسم ہے، اور اس کے لیے جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ خلیفہ کی۔ جیسے داؤد علیہ السلام کو کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، تم اب زمین میں کیا ہے، حکمران اور خلیفہ ہو۔ 3 قسمیں۔ چوتھی قسم وہ ہے من علمت بھی الملأ الاعلیٰ، جس کے اوپر ملأ اعلیٰ آ کر بیٹھ جائے، ملأ اعلیٰ کے فرشتے اس کی روح پر، اس کے دل و دماغ پر نازل ہوں۔ کس طریقے سے کہ فعلمت ہو، اس کو تعلیم دیں، وخاطبت ہو، اس کو مخاطب بنائیں، اس سے گفتگو کرے، وطراعت لہو، اور اس کو وہ ملأ اعلیٰ مشاہدہ کرایا جائے، نظر آ رہا ہو، وظہرت انواع من کراماتہ، اور اس کے ہاتھ سے بہت سی کرامات ظاہر ہو رہی ہوں، تو ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے مؤید بروح القدس، جس کو روح القدس کی تائید حاصل ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ایدناہ بروح القدس۔ دیکھو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، انسان مرکب انہی 2 چیزوں سے ہے، بہیمیت اور ملکیت سے۔ کسی انسان کی کیمسٹری میں بہیمیت اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے اور ادھر سے ملکیت بھی اعلیٰ ہوتی ہے، لیکن غلبہ بہیمیت کا ہوتا ہے، تو وہ خلیفہ بھی ہوتا ہے اور حکیم بھی ہوتا ہے۔ یہ دونوں قسمیں جو 2 پہلے گزری ہیں وہ، اور کسی کے اندر دونوں اگرچہ اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہیں لیکن غلبہ ملکیت کا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کامل کی اصطلاح آئی ہے۔ یا بہیمیت کسی درجے میں کمزور ہے اور ملکیت بہت اونچے درجے کی ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے، ان کو ایدناہ بروح القدس، تائید بروح القدس کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا۔ 4۔ 5ویں قسم وہ ہے کہ من جعل منہم فی لسانہ وقلبہ نور، جس کی زبان اور جس کے دل میں نور رکھ دیا گیا، ہدی و نور، خود عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کہا گیا، تورات اور انجیل کے لیے بھی کہا گیا۔ فنفع الناس بصحبتہ و موعظتہ، لوگ اس کی صحبت سے
اور اس کی نصیحتوں سے نفع اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی زبان میں نورانیت ہوتی ہے، ایسی کشش ہوتی ہے کہ جب وہ زبان سے بولتا ہے تو لوگ اس کی گفتگو سے، ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ہاں جی، اس کی نصیحت سے فیضیاب ہوتے ہیں، صحبت اٹھاتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ وانتقل منہم الی حواریین من اصحابہ سکینۃ و نور، اس کی صحبت میں جو رہنے والے حواریین ہیں، ہمہ وقت اس کی صحبت میں رہنے والے پر اس کی اس نسبت کا انتقال ہوتا ہے، سکینہ اور نور کا، اطمینان کا اور نور کا، یعنی ان کی صحبت اٹھانے والوں سے بھی آگے مزید فیض جاری ہوتا ہے۔ فبلغوا بواسطتہ مبالغ الکمال، پھر وہ اس کے حواریین اور ان کے صحابہ، وہ ان کے واسطے سے کمالات کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ وَكَانَ حَسِيسًا عَلَىٰ ہِدَایَتِهِمْ، اور وہ ان کی ہدایت پر ان کو ابھارنے والا بنتا ہے، ان کے لیے ایک نمونہ اور معیار بنتا ہے، ان کو ادھر کھینچتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہادی اور مزکی، ہدایت دینے والا اور دلوں کا تزکیہ کرنے والا، ان کے جسم سے پھوٹنے والا نور اور ان کی زبان سے نکلنے والی نورانیت لوگوں کو ہدایت بھی دیتی ہے اور دلوں کا تزکیہ بھی کرتی ہے۔ پانچویں قسم یہ ہے۔ چھٹی قسم مفہم کی وہ ہے کہ من کان اکثر علمہ، اب یہاں علم کی طاقت آ گئی، عقل کی قوت آ گئی، کہ جس کا علم اس حوالے سے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ملت اور انسانی جماعت کے فائدے کے جو قاعدے اور ضابطے ہیں اور ان کی مصلحتیں ہیں، وہ بہت اعلیٰ ترین درجے پر جان کر قاعدے بناتا ہے، ان کے لیے قاعدے اور ضابطے بناتا ہے۔ اور وَكَانَ حَسِيسًا عَلَىٰ إِقَامَةِ الْمُنْدَرِسِ مِنْهَا، کسی ملت کی کچھ چیزیں جو مٹ چکی ہوتی ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے وہ کردار ادا کرتا ہے۔ مٹی ہوئی چیزوں کو، انسانیت کی جو باتیں مٹ چکی ہیں ان کو زندہ کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ اس کو امام کہتے ہیں، اصطلاح میں اس کے لیے امام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ چھٹی قسم ہو گئی، امام گویا کہ کسی بھی سوسائٹی کے بنیادی قاعدے اور ضابطے بنانے والا، اور اس میں جو چیزیں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو چکی ہیں اس کی نشاندہی کر کے کسی ڈسپلن میں لانے والا، اسے امام کہتے ہیں۔ اور ساتویں قسم وہ ہے کہ من نفس فی قلبہ، جس کے دل میں یہ بات ڈال دی جائے مالا اعلیٰ کی طرف سے کہ کسی قوم میں کسی خرابی یا گناہ کے نتیجے میں کوئی عذاب آنے والا ہو، اور اس عذاب کی آمد کی خبر اس مفہم کو ہو جائے، اور اللہ چاہے کہ اس قوم کو اس عذاب سے ڈرایا جائے، شاید اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ من نفس فی قلبہ، اس کے دل میں یہ بات ڈالی جائے کہ ان یخبرہم، کہ وہ ان لوگوں کو بتائے، بالداہیہ، وہ مصیبت جو آنے والی ہے، المقدرہ علیہم فی الدنیا، دنیا میں ان پر ایک مصیبت آنے والی ہے، اس سے باخبر کرے، شاید ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ نفس فی قلبہ، اللہ کی طرف سے ڈال دیا گیا دل میں، یا او تفتنا، یا ان کی ملکیت عالیہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے از خود سمجھ لیا، فطانت اور ذہانت سے، کہ حق تبارک و تعالیٰ مالا اعلیٰ فلانی قوم پر لعنت کا فیصلہ کر کے ان 22 کروڑ لوگوں کو کسی ایک دائرے میں بند کر کے چترول کرنا چاہتا ہے۔ ان کو نظر آ جائے کہ ان یلعن الحق قوما، اور وہ آ کر اخبرہم ذالک، ان کو اطلاع دے کہ بھائی تم پر مصیبت آنے والی ہے، بچ جاؤ۔ او جرد من نفسہ فی بعض اوقاتہ، یا تیسری شکل یہ کہ اس کا نفس حیوانی خصوصیات سے الگ ہو جاتا ہے بسا اوقات،
فی بعض اوقات ہی، بعض اوقات اس کا وجود اپنی حیوانی اور طبعی خصوصیات سے ماورا ہو کر خالص اپنی ملکیت کی حالت میں آتا ہے، اور وہ مستقبل میں جھانکتا ہے، اور مستقبل میں جھانک کر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سیکون فی القبر والحشر، کہ قبر میں عنقریب کیا ہونے والا ہے، یا حشر میں کس کس اعمال کی کون کون سی سزا یا جزا ہونے والی ہے، اور پھر وہ لوگوں کو بتائے کہ یہ عمل کرو گے تو قبر میں یہ سزا ہے، اور یہ عمل کرو گے تو حشر میں یہ سزا یا جزا ہے۔ 3 شکلیں بیان کی ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے قلب اور میں ڈال دیا جائے، یا اپنی فطانت اور ذہانت سے مالا اعلیٰ میں جھانک کر اسے معلوم ہو جائے، یا وہ مجرد عن المادہ ہو کر مستقبل کے اندر جھانکے اور وہاں قبر اور حشر کی معلومات لے کر آئے اور ان کو آ کر بتلائے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اوپر گئے اور وہاں سے معلومات لے کر آئے اور بتلایا کہ قبر کے اندر یہ حشر ہوتا ہے۔ فاخبرہم بتلک الاخبار، اس کو کہتے ہیں منذر، ڈرانے والا۔ وہ مفہم وہ ہے جو انذار کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے، منذر جو ہوتا ہے نہ وہ نورانی باتیں کرتا ہے نہ اس کے ہاں سے سکینہ اور نور نکلتا ہے، نہ اس کے ہاں سے سیاست کلیہ اور اس کے امور خلافت والے معاملات ہوتے ہیں۔ وہ اپنی قوم جس پر عذاب آیا چاہتا ہوتا ہے اس کو ڈرانے کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کا مزاج اس کے مطابق تخلیق کیا گیا ہوتا ہے۔ وہ انتقام کی حالت سے بھرا ہوا، غصے اور عذاب الہی سے اس پر لرزہ طاری، اور اس کی بنیاد پر وہ اس پوری قوم کی بدعمالیوں پر اسے جھڑکتا ہے، اس کے خلاف اس کے کرتوت اس کو بیان کرتا ہے، آئینہ دکھاتا ہے۔ یہ بھی مفہم ہے اگر مولانا سندھی آ کر یہی آئینہ دکھائیں تو پھر کیا ہوگا؟ منذر، انذار ہے، حجت قائم کرنے کے لیے۔ یہ بھی مفہمین کی قسم میں سے ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ مفہم وہی ہوگا جو میٹھی میٹھی باتیں بیان کرے، اچھی اچھی باتیں کرے، نیکی کی باتیں کرے، بس میٹھی میٹھی گولیاں کھلائے اور کچھ نہ کہے۔ منذر کا کام یہ نہیں ہے، نذیر کا کام ہے ڈرانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک زمانہ وہ ہے جب آپ نذیر بنا کر بھیجے گئے، آپ کو کہا گیا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ حضور کی مکہ کی شروع کی تقریریں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ انذار پر مشتمل ہے۔ 7ویں قسم یہ ہے، اور پھر آخری اور 8ویں اور جامع ترین قسم، وَإِذَا، جب اللہ ارادہ کر لے، اقتضى الحکمت الالہیہ، حکمت الہیہ تقاضا کر لے کیا؟ کہ ان یبعث الی الخلق واحدا من المفہمین، ان صلاحیتوں والے جو 7 آدمی ہیں ان میں سے کسی کو باقاعدہ ذمہ داری دے کر، منصب نبوت دے کر دنیا میں بھیجا جائے، بعثت کی جائے الی الخلق واحدا من المفہمین، فیجعلہ سببا لخروج الناس من الظلمات الی النور، اور وہ آ کر لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ کی جب حکمت یہ تقاضا کرے، اور وہ فرض اللہ علی عبادہ، اور انسانوں پر لازمی قرار دے دے کہ یہ بندے سب مل کر اس نبی کے سامنے اسلام قبول کرے، اپنے آپ کو سرنڈر کرے، فرما برداری اختیار کرے، ان کے چہرے بھی اور ان کے دل بھی، دلوں سے اس کی نبوت کو قبول کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ملأ اعلیٰ کی جانب سے وہ آدمی جو اس مفہم کی اطاعت کرے گا اس کے لیے رضا، اور جو اس کی مخالفت کرے گا اس پر لعنت۔ فأخبر الناس بذالک، اور وہ نبوت کا منصب پر فائز ہونے والا آئے اور لوگوں کو بتلائے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، انما انا رسول ربک، یا وہ آ کر اعلان کرے انا رسولا ربک، ہم دونوں اللہ تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور ان پر لازمی قرار دے کہ وہ اس کی فرما برداری اختیار کریں۔ فہو النبی، اسے نبی کہتے ہیں۔
یعنی یہ 7 تو صلاحیتیں ہیں اور نبوت کا منصب ہے۔ ایک صلاحیتیں ہیں مفہمین کی اور ایک منصب نبوت ہے، دونوں کے درمیان کیا ہے فرق ہے؟ وہی جو ایک وکیل میں اور ایک جج میں فرق ہوتا ہے۔ وکیل کو قانون کی مہارت اور صلاحیت حاصل ہوتی ہے، لیکن ہر وکیل جج نہیں ہوتا۔ جس وکیل کو حکومت جو اتھارٹی رکھتی ہے، ہاں جی، لوگوں کے فیصلہ کرنے کے لیے باقاعدہ قاضی اور جج مقرر کرے، وہ اس کا فیصلہ واجب التعمیل ہے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ تو واضح کہیں گے نا، مشورہ ہی دیں گے جی۔ تو ان میں سے کسی ایک کو کسی دور میں منصب نبوت عطا کیا ہوگا تو وہ الکامل نبی یا الحکیم نبی یا الخلیفہ نبی یا المنذر نبی یا اسی طریقے سے کیا ہے مؤید بروح القدس نبی، تو نبوت کا منصب اسے دے دیا گیا۔ تو یہ نبوت تو 8 اقسام ہیں، اور جب منصب نبوت ملا تو یہ ایک زیادہ طاقت اور قوت کی حامل بات ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے، اور ان کی بات ہر حال میں لوگوں کو تسلیم کرنی ہے۔ جو ان کی موافقت کرے گا اس سے اللہ راضی ہوگا، اور جس موافقت نہیں کرے گا اس سے حکومت وقت ناراض ہو کر سزا دے گی۔ یہ منصب نبوت۔ تو 8 اقسام ہیں مفاہمین کی۔ پہلے شاہ صاحب نے مفاہم کی تعریف کی، پھر شاہ صاحب نے اس کی سیرت بیان کی، اور پھر ان کی 8 اقسام بیان کی۔ اب انبیاء کی جب بات آ گئی تو انبیاء میں بھی درجات ہیں۔ شاہ صاحب نے ان درجات کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو، بنیادی بات یہ ہے کہ ان انبیاء میں اعلیٰ ترین درجے کا بھی ایک نبی ہے، امام الانبیاء جنہیں کہا جاتا ہے۔ اور امام الانبیاء یعنی تمام نبیوں کی امامت کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں، 2 چیزیں لازمی ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں 2 چیزیں کیا ہیں؟ وہ یہ کہ نمبر 1، اعظم الانبیاء شاناً، تمام انبیاء میں اعلیٰ ترین درجے کے انبیاء جو شان کے اعتبار سے ہیں وہ ہیں جو 2 جس میں درجے پائے جائیں۔ ایک کیا ہے؟ من لہ نوع آخر من البعثۃ ایضا، وہ نہ صرف یہ کہ خود مبعوث ہوا ہو اللہ کی طرف سے، بلکہ اس کے واسطے سے اس کی جماعت یا انقلابی پارٹی کی بھی بعثت ہوئی ہو انسانیت عامہ کی طرف۔ من لہ نوع آخر من البعثۃ ایضا، ایک دوسری بعثت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وذالک ان یکون مراد اللہ تعالیٰ فیہ، اللہ تعالیٰ کی مراد اس کے بارے میں یہ ہو کہ ان یکون سببا لخروج الناس من الظلمات الی النور۔ نمبر 1 تو یہ کہ باقی کل انسانیت اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئے، اور وان یکون دوسری قسم یہ ہے کہ ان قومہ خیر امۃ اخرجت للناس، کہ اس کی تربیت یافتہ قوم صحابہ کی جو ہے وہ بہترین امت بنے انسانیت کے نفع کے لیے، تو اس کو ایک دوسری بعثت بھی حاصل ہو۔ فیکون بعثہ یتناول بعثا آخر، اس کی ایک اور نئی کیا ہے بعثت اس کی ہو، دوسری بعثت، یعنی اس کی اپنی بعثت کے اندر، خود نبی ہونے کی بعثت کے اندر اگلی نبی بعثت بھی چھپی ہوئی ہو کہ اس کی تربیت سے ایک جماعت مبعوث ہو رہی آگے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَإِلَى الْأَوَّلِ، آپ موضوعات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں، ایک قریش کی طرف اور ایک کل انسانیت کی طرف۔ وہی بات یہیں سے مولانا سندھی نے لے کر بات بیان کی ہے۔ پہلی کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ آپ کی بعثت قریش کی طرف امیین کی طرف ہوئی، رسول بنا کر بھیجا۔ اور وإلی الثانی، اور دوسری بعثت کی طرف اشارہ ہے قرآن کی اس آیت میں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے پیدا کی گئی، بنائی گئی۔ قرآن میں تو اس بعثت ثانویہ کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن حدیث صحیح میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم میسر آسانی پیدا کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے ہو،
تم لوگوں کے لیے تنگی پیدا کرنے کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا۔ تو صحابہ کو مبعوث کہا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مبعوث بعثت 2 درجے کی ہے، جماعت بھی مبعوث ہوتی ہے اس نبی کی، وہ نبی اعلیٰ ترین درجے کی۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ نبی 8 کی 8 اقسام کا جامع ہو، اور وہ دنیا میں صرف ایک ہی نبی ہے، اور وہ ہمارے نبی و نبینا صلی اللہ علیہ وسلم استوعب جمیع فنون المفہمین، تمام مفہمین کی جتنے بھی اقسام ہیں ان تمام کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بعثتیں جو ہیں اعلیٰ ترین درجے پر ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، جو انبیاء ان سے پہلے گزرے ہیں کسی میں 1 فن تھا یا 2 فن تھے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں، 1 یا 2 فن 8 میں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اسی لیے ہیں کہ یہ 8 کی 8 اقسام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں داخل ہے، اس لیے آپ امام الانبیاء ہیں، اعلیٰ ترین درجے کے انبیاء میں سے۔ یہ شاہ صاحب نے اقسام بھی بیان کر دی اور اس کے درجات بھی بیان کر دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان 8 فنون کے ماہر ہونے اور اس کے حوالے سے بعثت ہونے کی وجہ سے وہ بیک وقت کامل بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، مؤید بروح القدس بھی ہیں، اسی طریقے سے کیا ہے ہادی اور مزکی بھی ہیں، امام بھی ہیں، منذر بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ اب شاہ صاحب یہ ایک علمی قاعدہ اور ضابطہ جو مفہمین کے حوالے سے، اس کے اقسام و اصناف کے حوالے سے وہ بیان کیا ہے۔ اب اگلا سوال فوراً ابھرتا ہے کہ یہ جو 8 اقسام ہیں یہ کب اور کس وقت، کس زمانے میں ان مفہمین کو بھیجا جاتا ہے، یا کیا اسباب ہوتے ہیں جب کسی سوسائٹی میں ایسے مفہمین کے آنے اور ان کے وجود میں آ کر جدوجہد اور کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے شاہ صاحب اگلا علمی قاعدہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے عنوان قائم کیا اسباب بعثت الانبیاء، انبیاء کی بعثت کے بنیادی اسباب۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وعلم، علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ حکمت الہیہ جو انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا تقاضا کرتی ہے، لا یکون الا لانحصار الخیر النسبی المعتبر فی التدبیر فی البعث۔ دنیا کی حکومتیں اپنے مبعوثین یعنی کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے اہلکاروں کا جو تعین کرتی ہے اس کا بھی تو ایک نظام ہوتا ہے نا۔ تو اس پوری کائنات میں ان مفہمین کے بھیجنے کا جو سسٹم ہے، اس سسٹم میں بنیادی چیز اس کائنات کے اندر خیر نسبی کا ہونا ہے۔ خیر نسبی ایک اصطلاح ہے شاہ صاحب کی کہ اس کائنات کا جو پورا سسٹم چل رہا ہے، مختلف مخلوقات ہیں متضاد، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پھر زمین میں معدنیات، نباتات، حیوانات، انسان اور سارا۔ اب یہ پوری کائنات کی تمام قوتیں طبعی ہوں، ارضی ہوں، عرشی ہوں، ملکی ہوں، تمام قوتیں اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنی ضروریات کے مطالبات اللہ کے سامنے رکھتی ہیں۔ عرش الہی پر، حضرت القدس میں، اور وہاں بسا اوقات ان کا اختصام بھی ہوتا ہے جس کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ان تمام کے مطالبات اور جو اس کائنات کا مجموعی بھلائی کس میں ہے، جس میں سسٹم بھی نہ ٹوٹے اور سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس وقت بہترین سے بہترین آخری نسبتی خیر کیا ہے؟ ایک ہے خیر محض اور ایک ہے نسبتی۔ تو نسبتی تبھی ہوگی کہ جب تمام قوتوں کا جو قرار واقعی حیثیت ہے اس کے تناظر میں آپ نسبت کا تعین کریں۔ تو خیر نسبی یا خیر نسبتی پر انحصار ہوتا ہے،
کہ اس وقت کے حالات میں کس قوم کو کس درجے کے مفہم کی ضرورت ہے، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس دور میں اس نبی کو مبعوث کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری عائد کرتے ہیں کہ وہ جائے اور یہ کام کرے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت تو سوائے علام الغیوب کے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ یہ پروجیکٹ اتنا بڑا ہے کہ وہی آدمی اس کے بارے میں صحیح رائے قائم کر سکتا ہے کہ یا تو وہ اس کائنات کے دائرے سے باہر ہو، اور کائنات کے دائرے سے باہر صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم تو کائنات کے اندر کا حصہ ہیں، تو اندر والا آدمی پوری کائنات کے باہر کے پورے دائرے کا جائزہ کیسے لے سکتا ہے؟ جی، ہمارے دائرے کی کوئی چیز ہو جو ہمارے سامنے تمام تر ہوں، اس کے اعتبار سے تو اس کی خیر نسبی تو ہم معلوم کر سکتے ہیں، لیکن ہم خود کسی سسٹم کا حصہ ہیں، تو پھر اپنے سے اوپر اٹھ کر چیزوں کو دیکھنے کا عمل یہ ہمارے دائرے کی چیز نہیں ہے۔ لا یعلم حقیقت ذالک الا، اس کی علم، اس کی حقیقت سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، علام الغیوب۔ ہاں، الا انا نعلم قطعا، ہم یہ بات قطعی طور پر ضرور جانتے ہیں کہ ضرور جس وقت کوئی نبی ایسا ان مفہمین میں سے بھیجا گیا ہے تو ضرور وہاں اس درجے کے کوئی اسباب ہوتے ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے وہ اس درجے کے مفہم کی بعثت ہوئی ہے، اور وہ کبھی بھی اسباب کے بغیر وہ بعثت نہیں ہوتی۔ کچھ اسباب یقینی طور پر ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ مفہم آتا ہے۔ وَإِفْتِرَازُ الطَّاعَةِ إِنَّمَا يَكُونُ، اور جب ایسی صورت ہے کہ اسباب کی وجہ سے، تو پھر اس زمانے میں اس نبی کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے۔ انما یکون، اس بنیاد پر کہ بِأَن يَعْلَمَ اللَّهُ تعالیٰ صلاح امت من الامم، اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے کہ اس امت یا اس قوم کی صلاح اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ وہ اس مفہم کی بات کو قبول کریں، کہ اس کی اطاعت کریں اور اسی اللہ کی اطاعت کریں، اسی کی عبادت کریں، اور وَيَكُونُ، اور وہ ایسی حالت میں ہو جائیں کہ ان کے نفوس اللہ کی طرف سے چیزوں کو منتقل کرنے اور قبول کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کر لیں، اور وَيَكُونُ صلاح امرہم محصورا یومئذ فی اتباع النبی، اور اس زمانے میں اس قوم کی اصلاح اس نبی کی اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس کی اطاعت کریں گے تو کامیابی ہے، ورنہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت القدس میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس نبی کی اطاعت کی جائے، اور یہ فیصلہ باقاعدہ اس کا تقرر ہو جاتا ہے، اس کا فیصلہ آرڈر جو ہے پختہ، وَيَتَقَرَّرُ هُنَالِكَ الْأَمْرُ۔ اور یہ کل اسباب 4 ہیں۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو انبیاء کی بعثت کے بنیادی اسباب جو ہیں شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ 4 ہیں۔ کائنات سورج، چاند، ستاروں کی گردش کے تحت مختلف زمانوں اور مرحلوں سے گزر رہی ہے، اوقات بدل رہے ہیں، تو شاہ صاحب کہتے ہیں پہلا سبب ان یکون الوقت وقت ابتدائی ظہور دولت وقبت الدول بہا، وہ ایسا وقت اور زمانہ ہے کہ جس زمانے میں ایک نئی حکومت قائم کرنے کی ابتدا ہو، اور اس حکومت کے ذریعے سے پچھلی ساری حکومتیں مٹا دی جائیں، نیز تو نابود کر دی جائے۔ وقبت الدول بہا، اس کے ذریعے سے کیا ہے، باقی دول جتنی بھی حکومتیں ہیں، دولتیں ہیں، وہ سب ختم کر دی جائیں۔ فَيَبْعَثُ اللَّهُ تَعَالَى مَن يُقِيمُ، اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے اس کو جو اس نئی حکومت کو قائم کرنے والے لوگوں کو درست کرے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، 1000 سال پہلے کی جو حکومتیں ہیں، 1000 سال کی پہلی حکومتیں، ان کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے، اور نئی اگلے 2000 سال بلکہ قیامت تک کے لیے نئی عالمگیر حکمرانی کے قائم کرنے کا وقت آیا۔ زمانہ گھومتے گھومتے آدم علیہ السلام سے 6-7 ہزار سال کے بعد ایسے لمحے پر آیا کہ یہاں پچھلی حکومتیں ختم، پچھلی حکومتوں کا ڈھانچہ ختم، نئی حکومت قائم ہونی ہے، اس کے لیے بعثت۔
ایسے وقت پہ وہ نبی، اور چونکہ تمام حکومتیں ختم ہونی ہیں اور ایک بین الاقوامی نئی حکومت قائم کرنی ہے، تو ایسا بین الاقوامی نبی جس میں وہ فہم کی 8 کی 60 اقسام اس میں پائی جائیں، کیونکہ اس نے کل انسانیت کے لیے ایک نیا بین الاقوامی ڈھانچہ اور نظام بنانا ہے۔ نمبر 1، او یقدر اللہ تعالی بقاء قوم و استفاءہم علی البشر، یا اللہ تعالیٰ نے ایسا وقت آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو باقی رکھنا چاہتا ہے اور انسانیت پر اسے منتخب کر کے اس کی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، تو ایسے نبی کو بھیجتا ہے جو ان کی کجی کو دور کرے، انہیں کتاب سکھائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نہ آتے تو بنی اسرائیل کا وجود فنا ہو جاتا۔ 200 سالہ غلامی کے نتیجے میں اس قوم کی حالت اتنی پست ہو چکی تھی کہ اور 50 سال گزرتے تو بنی اسرائیل کی نسل ختم تھی، ابراہیمی نسل کا خاتمہ۔ اور اگر ابراہیمی نسل کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو انسانیت کے امام ابراہیم نے جو انسانی اصول دیے تھے، وہ انسانی اصول جس اعلیٰ معیار کی بنی اسرائیل کے ذریعے سے قائم رہنے تھے، وہ نسل ختم ہو گئی تو انسانیت کے اصول بھی کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے اس قوم کی بقا کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اسی کو کہا نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ تیسرا درجہ سبب یہ ہے ان یکون نظم ما قضی لقوم من استمرار دولت او دین، پہلے کسی نبی کی بنیاد پر ایک دین چل رہا ہے اور حکومت چل رہی ہے، اس کے نظم میں خلل ہو رہا ہے، اور اس خلل کو دوبارہ منظم کرنے، اس کو درست خطوط پر استوار کرنے کے لیے کسی نبی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یقتضی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک مجدد آئے جو پہلے سے جاری حکومت اور دین کے اندر تجدید کرے جو کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں، جیسے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، بنی اسرائیل کے چند منتخب انبیاء، جیسے مثلا یوسف علیہ السلام، کہ انہوں نے آ کر وہ ابراہیمی دین جو یعقوب تک پہنچا تھا اس کو اثر نو منظم کر دیا۔ وہ مجدد تھے، یوسف علیہ السلام مجدد تھے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے علوم اور اس کا نظام قائم کرنے کے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے جو تورات نازل ہوئی اور ایک حکمرانی بنی اسرائیل کی بیت المقدس میں ان کی جدوجہد سے ان کے بعد اگرچہ قائم ہوئی تو حکومت بھی اور دین بھی، اس کی تجدید کرنے کے لیے جب اس میں کمزوریاں آئیں، وہ جو جالوت سے لڑائی ہوئی، قتل داؤد جالوتا، داؤد کے ذریعے سے جالوت کا خاتمہ ہوا اور دوبارہ اس حکومت کو اور اس نظام کو داؤد نے قائم کر دیا، اور پھر سلیمان نے اس کو مزید اس کی تجدید اور اس کی تعمیر نو کر دی۔ تو یہ کچھ انبیاء ہیں جن کو مجددین کہنا چاہیے، تجدید انہوں نے کی ہے، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ یہ تیسری قسم ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو تینوں درجے ہیں نا، امام الانبیاء کی بعثت اور قومی سطح پر ایک قوم کی بقا اور اس کی حکومت کے قائم کرنے کا عمل جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے، یا مجددین انبیاء جیسے یوسف علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، ان تینوں درجے کے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہوتا ہے کہ ہر حال میں یہ اپنے دشمنوں پر غالب آئیں گے۔ قد قضى اللہ بنصرتہم علی اعدائہم، اپنے دشمنوں پر یہ غالب آئیں گے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے انہی انبیاء کے بارے میں کہا ہے کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارا یہ کلمہ پہلے سے تحریر شدہ ہے کہ ہمارے یہ بندے جو مرسلین جن کو بھیجا گیا ہے، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، ضرور ان کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر غالب آ کر رہے گا۔ یہ ان 3 درجے کے انبیاء کے لیے ہے۔ چوتھا بھی ایک درجہ ہے انبیاء کی بعثت کا، اور وہ ہے وَوَرَاءَ هَؤُلَاءِ، ان کے علاوہ 3 درجات کے علاوہ قوم، ایسے انبیاء یا ایسے رہنما اور حکیم ہیں کہ جو مبعوث ہوتے ہیں اتمام حجت کے لیے، اللہ کی حجت کو مکمل کرنے کے لیے۔ وہ نہ مجدد نبی ہیں، نہ کسی قومی درجے کی حکومت بنانے والے ہیں، نہ کسی بین الاقوامی حکومت قائم کرنے والے ہیں۔ وہ صرف مجددین انبیاء کے درمیان میں آتے ہیں اتمام حجت کے لیے۔ یہ جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں اتمام حجت، ان کے لیے مولانا سندھی نے بڑی اچھی بات کہی۔ مولانا سندھی کہتے ہیں ان کے غلبے کا اللہ نے فیصلہ نہیں کیا ہوتا، یاد رکھو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو ہر حال میں فتح حاصل ہو۔ اسی لیے ان میں سے بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ دشمنی ہوئی، آروں سے سر چیر دیا گیا، انبیاء کو قتل کیا گیا، اذیتیں پہنچائی گئی، جیسے زکریا علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جیسے یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، کہ یہ اتمام حجت کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے نصرت کا وعدہ نہیں ہے۔ یہ چوتھے درجے کے لوگ انبیاء علیہ السلام۔ تو 4 اسباب شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں، یا تو بین الاقوامی حکومت قائم کرنے کا وقت آ گیا اور باقی تمام حکومتیں ختم کرنی ہیں، یا کیا ہے قومی درجے کی حکومت کسی قوم کی بقا کے لیے لازمی اور ضروری ٹھہرائی گئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام، یا ان کے درمیان ان کی تعلیمات کی تجدید کرنے والے ہیں، مجددین ہیں، اور یا پھر وہ ہیں جو اتمام حجت کے لیے آتے ہیں۔ تو اتمام حجت والے جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں، حجت تمام کرتے ہیں، اور یاد رکھو جتنے بھی منذر ہیں وہ حجت ہی تمام کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ کامیاب بھی ہوں، انہوں نے دلائل کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے، شعور کے ذریعے سے حجت تمام کی جاتی ہے، کہ یہ نہ کہیں قیامت میں اللہ کے سامنے کہ ہمیں تو کسی نے بتلایا نہیں تھا کہ فلانا کام کرنے کے کیا نقصان ہے، اچھا کام کرنے کا کیا ہے اور برا کام کیا ہے، یہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا۔ جب وہاں اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ ہاں جی یہ اچھا کام کرنے والے ہیں اور ان پر یہ حجت تمام ہوئی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں میری امت کے علماء ایسے ہی ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ علماء ربانیین کی 2 ہی قسمیں ہوں گی، یا مجددین ہوں گے، اور مجددین کے ساتھ نصرت کا وعدہ ہوتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ، داتا گنج بخش کے ساتھ، خواجہ معین الدین اجمیری کے ساتھ، خواجہ نقشبند کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ، نصرت پر کا وعدہ ہوتا ہے، اور اس نصرت کے وعدے کے مطابق ضرور ان کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، ان کی تجدید پھیلتی ہے۔ خود شاہ صاحب نے کہا میرے ساتھ نصرت کا وعدہ ہے، اس لیے میرا علم پھیلے گا ضرور۔ اور حجت تمام کرنے والے علماء ضروری نہیں کہ وہ حجت پورے کرنے والے اپنی حجت کے دوران ان سے مکمل نصرت بھی ہو، وہ ساری ان زندگی بھی ان کو منذر کے طور پر کردار ادا کرے، وہ ہے ہی اس درجے کے، حالات و واقعات ہوں تو کسی کو تنبیہ ہو جائے تو ان کے راستے پر چلے، نہیں تو وہ خود تو اپنی زندگی اس پر خرچ کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ زندگی میں کامیابی ان کے لیے ضروری نہیں حجت تمام کرنے آتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کی بعثت کے 4 درجے ہیں مفہمین اور سمجھدار لوگوں کے۔
یہ شاہ صاحب نے ہاں جی مفہمین کی اقسام میں بیان کر دیا۔ اللہ صلی اللہ اجمعین۔